دیکھیں یہ صورتوں کی ترتیب کا حکم جو ہے نا وہ شفعہ کے اندر ہوتا ہے. شفعہ کا مطلب 2 رکعتیں، پہلی اور دوسری میں ترتیب قائم رکھیں گے، تیسری چوتھی میں الگ ترتیب ہے. وہ چاہے ان سے پہلے والی آپ پڑھ لیں ان کے اندر یا یہی والی دہرا لیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پہلی اور دوسری اسی طرح تیسری اور چوتھی ان میں ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے اور اس کا خیال رکھیں. اچھا، ایک صاحب نے بھی سوال ان باکس میں آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو اب 60-65 سال کی عمر ہے میری، میں نے اب تک جتنی نمازیں پڑھی اس میں کبھی ترتیب میرے ذہن میں نہیں رہی کہ قرآن کی کون سی صورت پہلے ہے اور کون سی بعد میں، تو میری ان نمازوں کا کیا ہوگا، کیا سلسلہ ہوگا، یا کس طرح کیا دہرائی جائیں گی؟ یہ بھی ایک سوال تھا. جی ہاں، دیکھیں اب اس میں کنفرم تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ضرور غلطی ترتیب سے پڑھا ہوگا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ساری کے ساری بالترتیب پڑھی ہوں گی. تو لہٰذا جب اس طرح شک و شبہ کا معاملہ آ جاتا ہے تو اس میں احتیاطاً توبہ ہوتی ہے. اعادہ نماز وغیرہ یا اور کوئی گناہ کا ہم حکم ان پہ نہیں لگا سکتے، تو اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً توبہ کر لیں. ٹھیک ہے. 2 فرق ہیں بڑے. نمبر 1، سنت غیر موقدہ میں پہلے یہ بھی بتا دوں کہ عصر سے پہلے کی 4، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، باقی سب کے سب موقدہ ہیں. تو جو غیر موقدہ ہوتی ہیں اس کا یہ ہے کہ پہلی اور تیسری میں ثنا پڑھی جائے گی اور دوسری میں التحیات کے بعد درود شریف بھی ہوگا. لیکن جو موقدہ ہوتی ہیں سنت موقدہ، ان کی ادائیگی بالکل فرض کی طرح یا واجب کی طرح ہے کہ صرف پہلی میں ثنا ہے، تیسری میں نہیں، اور التحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھیں گے، التحیات کے بعد کھڑے ہو جائیں گے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ خطبے سے قبل جو دوسری اذان دی جاتی ہے اس کا ہم جواب دیں یا خاموش رہیں؟ دیکھیں، دوسری اذان جو بالکل خطبے سے پہلے دی جاتی ہے اس کا جواب مقتدی کو دینا حرام ہوتا ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بالکل مقتدیوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا ہے. لہذا دل میں تو آپ جواب دے سکتے ہیں، زبان سے نہیں. لیکن چونکہ خطیب کا استثناء رکھا ہے سرکار نے، عوام کو مقتدیوں کو مخاطب کیا تھا، اگر امام صاحب جواب دینا چاہیں خطیب صاحب تو ان کو اجازت ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ تو رک گئے، پھر آپ نے دیکھا ممبر پہ خطیب صاحب کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آپ نے کہا بھائی یہ تو جواب دینا مکروہ تھا. ان کے حق میں نہیں ہے، آپ کے حق میں مکروہ ہے. لیکن میں اکثر عرض کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ علماء احتیاط ہی کرتے ہوں گے کہ اس طرح ہاتھ آگے رکھ کے نا پھر وہ کوئی جواب دے، کیونکہ مقتدی جب آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھیں گے اور اس کو مسئلہ معلوم نہیں، وہ کہے گا شاید اذان کا جواب دے رہے ہیں، ہمیں بھی دینا چاہیے، وہ دیں گے اور صحیح نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے کہا کہ کیا بنیان میں نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ لیکن نماز کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ ایک ایسی حیت ہے بنیان کے اندر کہ آپ اس حالت میں، اس حیت میں، اس کیفیت میں کسی شادی میں جانا پسند کریں گے؟ بلکہ اگر کوئی مروت والا آدمی ہو تو دروازے پہ کوئی ملنے کے لیے آئے اس کے پاس نہیں جائیں گے بنیان پہن کے چلے جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں. لہٰذا اس میں کراہت ضرور ہے. تو اس لیے ایسا لباس پہن کر کہ جس کو پہن کر آپ عام لوگوں کے سامنے جانا ذلت محسوس کرتے ہیں، شرم و عار محسوس کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ کہ فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس حالت میں نماز سخت مکروہ ہے، اس میں ایک بے ادبی کا پہلو ہے. اس نماز کو آئندہ زندگی میں دوبارہ پڑھنا واجب سمجھا جائے. کہتے ہیں کہ کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی؟ بالکل جس نے بھی کہا غلط کہا، بلکہ فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اصل مطلوب شرع نماز میں خشوع و خضوع ہے، یعنی آپ کی توجہ دنیا کی طرف نہ ہو، اللہ کی طرف ہو، آخرت کی طرف ہو اور نماز کی جانب ہو، یہ مطلوب شرع ہے. اب اگر آنکھ کھول کر یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے تو آنکھ کھول کر نماز پڑھنا مستحب ہوگا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آنکھ کھولنے سے وسوسے آتے ہیں، آنکھ بند کر کے خشوع و خضوع قائم ہوتا ہے تو آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا مستحب ہوگا. اس پر کسی کا یہ فتویٰ جاری کرنا کہ آنکھیں بند کر کے نماز ہوتی نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. میں آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں، جب تک مسئلے کا علم نہ ہو کسی کو مسئلہ نہ بتائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں. تو اب مسئلہ غلط بتانا، پھر جب کہا جائے تو یہ آپ نے تو غلط بتایا کہ ہم نے تو ایسے سنا تھا، تو بھئی ہر سنی سنائی چیز بیان کرنا یہ آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کی تصدیق نہ کر دیں، یا کسی مستند عالم دین سے آپ نے بات سنی تو پھر ٹھیک ہے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا یہ اعتراف غلطی کرنا، اعتراف شکست کرنا کہ جی میں نے تو سنا تھا بس کسی سے، یہی ثابت کرتا ہے کہ غیر مستند ذرائع سے آپ نے ایک بات سنی لیکن بڑے باوثوق طریقے سے اس کو کسی کے سامنے بیان کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مجھے بڑا مسئلہ آتا ہے، حالانکہ وہ مسئلہ آپ نے غلط بتایا. اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. عورت کی صحن میں جو نماز کو منع کیا گیا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب بے پردگی ہو، کسی کے نظر پڑنے کا اندیشہ ہو، پھر بھی نماز تو پھر بھی ہو جائے گی. دیکھیں نا مارکیٹوں میں بھی تو بہنیں نمازیں پڑھتی ہیں، حرم میں بھی تو نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، کھلے آسمان تلے روڈوں کے اوپر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں.
حرم کے صحن کے اندر نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، کھلے آسمان کے تحت ہی تو ہوتی ہیں، اور وہاں تو مرد بھی آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں بہت سارے آ رہے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کیسے کسی نے کہہ دیا کہ یہ نماز ہی نہیں ہوگی؟ یہ بات نہ کہی جائے. اور اگر کسی حدیث میں ایسے الفاظ بھی آئے ہوں کہ عورت کی نماز نہیں ہوگی، فرض کر لیں، تو وہ حقیقتاً وہ اپنے اصل معنی پر نہیں ہے. اس میں ڈانٹ ڈپٹ مقصود ہوتی ہے، تحدید، سختی ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ بھی یہ شدید ناپسندیدہ ہے. جیسے آپ نے یہ حدیث سنی کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر قضا کی اس نے کفر کیا، نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے بلا عذر اس نے کفر کیا. تو ہمارے علماء اس کفر کو محمول کرتے ہیں ناشکری پر کہ اس نے بہت بڑی ناشکری کی. ہاں اگر کوئی نماز قضا کرنے کو، جمعہ چھوڑنے کو حلال سمجھ کے کرے گا تو حرام قطعی کو حلال سمجھ کے کرنا یہ کفر ہوتا ہے. یہ پھر اس کی سوچ کی وجہ سے ہوگا. لیکن یہ تو یہ بعض اوقات الفاظ حدیث میں بہت سخت آتے ہیں لیکن ان کے حقیقی معنی نہیں ہوتے. تو بہتر حدیث تو یہی ہے کہ بہتر ہے کہ عورت کی نماز صحن سے بہتر ہے کہ وہ برآمدے میں پڑھے، اور برآمدے سے بہتر ہے کہ اندر پڑھے. جب بہتر کے الفاظ آ گئے تو اس کا مطلب ہے استحباب. اور یہ بھی اس صورت میں تھا کہ جب نظر پڑنے کا اندیشہ، جب آپ خود بتا رہی ہیں کہ چھت کے اوپر اطراف میں پردے کا اہتمام بھی ہے اور چھتیں دیواریں کافی اونچی ہیں، کسی نامحرم کی نگاہ نہیں پڑے گی تو بلا کراہت نماز جائز ہے. بعض اوقات گاؤں کے اندر حبس بہت شدید قسم کا ہوتا ہے، لائٹ بھی گئی ہوتی ہے، کمروں کے اندر مچھر حبس، چھت پہ تھوڑی سی ہوا چل رہی ہے، وہاں پہ اگر یکسوئی حاصل کرنے کے لیے کوئی بہن اور کوئی مطلب نامحرم کا معاملہ بھی نہیں ہے، بد نگاہی کا اندیشہ بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ چھت پہ جا کے وہ یکسوئی سے عبادت کرنا چاہتی ہے تو بالکل کر سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی کے کوئسچن لے لیتے ہیں. بھائی نے فرمایا کہ مسجد میں ٹوپیاں جو مسجد کی انتظامیہ رکھتی ہے تو کیا مقیمی افراد یعنی جو قریب کے لوگ رہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں. ویسے تو یہ ٹوپیاں کوئی ایسا نہیں کہ مسافرین کے لیے رکھی ہوں یا دور سے لوگ جو آئیں گے ان کے لیے رکھی ہوں، یہ ہر ایک کے لیے ہوتی ہیں، آپ استعمال بالکل کر سکتے ہیں. لیکن یہ ضرور دیکھا جائے کہ وہ ٹوپیاں ہیں کس قسم کی. ہماری مساجد میں جو پہلے تو یہ اس کی مطلب کھجور کی چھال کی ٹوپیاں ہوتی تھیں، اب بھی چلتی ہیں بعض جگہ، تو وہ پھٹ جاتی تھیں، بیچ میں سوراخ ہے، سر پہ رکھ رہے ہیں، یہاں سے ایک یوں نکل رہا ہے ایک یہ نکل رہا ہے، بال بیچ میں سے نکل رہے ہیں. اور دوسری پھر پلاسٹک کی ٹوپیاں آئیں، ان کو کثرت استعمال کی بنا پر ان پہ میل کی تہیں جمی ہوں، تو ایسی گندی اور غلیظ ٹوپیاں پہن کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا یہ بالکل غیر مناسب ہے. اس سے بہتر ہے کہ انسان برہنہ سر نماز پڑھ لے. تو یہ اس طرح کی گندی ٹوپیوں کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. صاف ستھری ٹوپیاں رکھی جائیں یا ان کے دھلنے کا انتظام ہو، گندی خراب ہو جائیں تو ہٹا دیں، دوسرے رکھیں تو پھر بہرحال ٹوپی پہن کے نماز پڑھنی چاہیے. لیکن ایسی غلیظ ٹوپیاں پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہوگا. ان کا استعمال مکروہ تنزیہی ہوگا کہ شریعت کو پسند نہیں کہ ایسی گندے اور غلیظ حلیے کے اندر انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو. اور صلاۃ التسبیح کا جب چاہے پڑھ لیں، جب نوافل مکروہ نہیں ہے اس وقت پڑھ لیں، لیکن ظہر سے پہلے پڑھنا، زوال کا وقت ختم ہو جائے اور ظہر سے پہلے، یہ افضل ہوتی ہے. اور اس کا طویل طریقہ ہے، وہ اس میں تسبیح ہوتی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پہلے تکبیر لگائیں، ثنا پڑھیں، پھر 15 مرتبہ اس کو پڑھیں، پھر الحمد شریف، پھر سورت، اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں. اس طرح پھر رکوع میں جا کے 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو کے 10 مرتبہ، ایک سجدے میں 10 مرتبہ، پھر اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر جائیں اندر 10 مرتبہ. اس طرح ایک رکعت میں تقریباً یہ 75 بار ہو جائے گی، اور کل 300 بار اس طرح پڑھنی ہوتی ہے. تمام رکعتوں میں اسی طرح ترتیب رکھیں، اور وہ 4 رکعت پڑھیں گے، 4 رکعت کی نفل کی نیت کر کے ادا کریں. مثال دیتا ہوں، آپ مسجد میں وضو کرتے ہیں اور میں نے اکثر کو دیکھا ہے کہ مسجد کے فرش پر آ کر پھر یوں سارے قطرات گرا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ مسجد کے فرش پر وضو کے قطرات گرانا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے. آپ کو پتا ہے یہ وہیں پر ہی آپ گرا کر آئیں اور تھوڑا سا رومال سے اتنا خشک کر لیں کہ قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں. مکمل خشک نہ کیا کریں، اتنا کہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں، پھر آپ مسجد میں آئیں. انشاءاللہ یہ جو تھوڑا بہت تری ہے یہ بروز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں تولی جائے گی، یہ نبی کریم نے فرمایا. لیکن وہ ہم قطرے ٹپکا رہے ہوتے ہیں کی ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا وضو ٹوٹ جائے وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل جائے. یعنی یوں شو ہوگا لوگوں کے شاید نکسیر پھوٹ گئی ہے اس کی. اور ہمارے نزدیک جب جماعت ہو رہی ہو تو امام کے آگے سے اگر نکلیں گے تو گویا کہ سب نمازیوں کے آگے سے نکل گئے، اور اگر امام کے آگے سے نہیں نکلے تو صف کے آگے سے نکلنے سے نمازی کے آگے سے نکلنے والا وبال نہیں ہوتا. تو حکم شراب یہ ہوگا کہ وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کر کونے پہ چلا جائے، اور کونے سے تھوڑا سا لوگ نمازی بھی دے دیتے ہیں جگہ، وہ جائے اور اپنا وضو کرے. وضو کرنے کے بعد آ کر اگر جماعت چل رہی ہے تو شامل ہو جائے، ورنہ اپنی پڑھ لے. اچھا، اب جو یہ کہ کیا وہ کھڑے ہو کر ایکشن کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ قطع صف لازم آئے گا.
اور خدا نہ خواستہ اگر اس نے بلا وضو ہی نماز پڑھنے کی نیت کر لی کہ چلو میں کرتا ہوں، کوئی وضو ضروری نہیں ہے، تو پھر وہ تو غلط ہی ہو سکتا ہے، صحیح جانا واجب ہے، اس پہ نکلنا اچھا نہیں